بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں و متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں و متروں، خوفناک سازش ناکام کس حوالے سے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل پاکستان میں ایک بڑا اہم فیصلہ ہوا۔ آرمی چیف کی تعیناتی، جوائنٹ چیف کی تعیناتی۔ بہت سے چہرے لٹک گئے، زیادہ تر لوگوں کے چہروں پر خوشیاں کھل اٹھیں، لیکن بھارت کی چیخیں نکل گئیں۔ بھارت میں تو جیسے صف ماتم بچھ گیا۔ آرمی چیف کی تعیناتی پاکستان میں ہوئی ہے، اس کی چیخیں بھارت سے کیوں سنائی دے رہی ہیں؟ تو پھر وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بھی خوفناک سازش ناکام۔ یہ سازش ناکام ہوئی تو کیسے؟ گزشتہ روز میں بہت خوشگوار ماحول، خوشگوار فیصلے ہوئے۔ جو توقع کی جا رہی تھی کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جو حکومت کے وزراء نے جو ایک کریٹ کر رکھا تھا ماحول، اس سے تو لگتا تھا کہ پتہ نہیں مارشل لا نہ لگ جائے، فوج نہ آ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ سجنوں و متروں، کیوں کچھ نہیں ہوا؟ سازش کیوں ناکام ہوئی؟ یہ میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سجنوں و متروں، پاکستان میں جب کبھی آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ درپیش ہو تو کچھ نہ کچھ شور شرابہ و ویلا تو بچتا ہی ہے، لیکن اس بار کچھ معاملات زیادہ ہی الجھ گئے۔ آزادی مارچ سڑکوں پر رواں دواں، 26 کو اسلام آباد اور راول پنڈی میں پہنچنے کا معاملہ، اور دوسری طرف حکومت کی بدحواسیاں، عجیب و غریب فیصلے، اور خود وفاقی وزراء کی طرف سے ایسے بیانات، ایک تو آپس میں نہیں ملتے، دوسرے اس ماحول کو خراب کرنے میں اہم رول ادا کر رہے تھے۔ آخرکار پرامن لوگ، پرامن شہری یہ سوچنے میں بھی مجبور ہو گئے کہ شاید مارشل لا لگ رہا ہے، حالات اس طرف چلے گئے ہیں، کیا سیاستدانوں کے سے یہ سارے معاملات نہیں سنبھل رہے؟ یہ عجیب و غریب قصہ کہانیاں۔ لیکن سجنوں و متروں، وہ لمحہ بھی آ گیا۔ آپ کو یاد ہے نا، ہم نے 15-20 دن پہلے آپ سے کہا تھا کہ جن کے لوگ ہیں، جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں، جو کرتے رہے، انہوں نے کر لیا ہے فیصلہ، کچھ نہیں ٹائم فیش، یہ سارا سیاسی کھیل تماشا ہے۔ پھر کل آپ نے دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، خوشگوار ماحول میں خوشگوار فیصلے ہوئے۔ کہیں سے یہ محسوس نہیں ہوا کہ کسی کو کوئی رنج ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے۔ ہر بندے نے خندہ پیشانی سے اس فیصلے کو تسلیم بھی کیا اور خوش آمدید بھی کہا۔ لیکن سجنوں و متروں، خواجہ آصف 8 دن پہلے سے یہ کیوں شور مچا رہا تھا کہ عمران خان نے یہ فتنہ فساد ڈالنا ہے، اس نے یہ کرنا ہے، اس نے وہ کرنا ہے، ہمارا بی پلان تیار ہے، رانا ثناء اللہ بی پلان، سی پلان، اور پتہ نہیں کیا کیا سمری مسترد ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، مریم اورنگزیب۔ تمام وفاقی وزراء نے اس ماحول کو خراب کرنے اور تصادم کی طرف جانے کے اشارے دیے کہ عمران خان تو مانے گا نہیں، تصادم ہوگا، لانگ مارچ میں جائیں گے، آزادی مارچ میں جائیں گے تو یہ فیصلہ کیونکہ ان کے خلاف ہونے جا رہا ہے تو جناب وہ تو پھر اینٹ سے اینٹ بجے گی، اور پھر فوج اور رینجر کے ساتھ لڑائی، اور یہ وہ مار کٹائی، یہ وہ ایک ایسا ماحول، کچھ سازشی عناصر پاکستان کے جو خیر خواہ کبھی بھی نہیں رہے، وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حالات خراب ہی رہیں، دینگا مستی رہے، فسادات ہوں، تصادم ہو، گالی گلوچ ہو، معاملات خراب ہوں۔ یہ ان سازشی عناصر کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی، اور اس بار بھی انہی لوگوں نے اس معاملے پہ جلتی پہ تیل ڈالتے، مطلب بغل میں چھری، منہ میں رام رام،
بچہ بغل میں ہے، شور باہر ہے۔ خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں، جن کے ماتحت سیکٹری نے سمری بھیجنی تھی، بغل میں سمری دبائے ہوئے کہتے آئی نہیں، آ نہیں رہی، جا نہیں رہی، ہو نہیں رہا، وہ کیوں؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا۔ بہت سارے لوگوں کی خواہشات، امیدیں دم توڑ گئیں۔ آرمی چیف کا فیصلہ اور جوائنٹ چیف کا فیصلہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ اس میں کسی کا ایک کا کریڈٹ دینا ناانصافی ہوگی، لیکن یقیناً اس حوالے سے جہاں یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہاں سے مزاحمت ہوگی، وہاں عمران خان نے تو صاف صاف کہہ دیا صدر مملکت کو، آئین اور قانون جو کہتا ہے اس پہ آپ فیصلہ کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ٹائم فش معاملات سارے کیا کہتے ہیں وہ جا کی طرح بیٹھ گئے۔ تمام سازشیں ناکام ہو گئی کہ تصادم ہوگا، فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، فیصلے کے خلاف کھڑا ہو جائے گا عمران خان، نکل آئے گا، یہ ہو جائے گا، وہ کچھ نہیں ہوا۔ یہ ہوتی ہے سیاست عقل مندی سے۔ سجنوں متروں، یہ تو ہمارے مقامی معاملات تھے۔ ایک طرف میں نے آپ کو ایک رخ بتایا ہے، اب دوسرا رخ ہے بھارت۔ پاکستان میں جن لوگوں کی سازش ناکام ہوئی تصادم کی، یہاں تو لوگوں نے برداشت کر لیا، لیکن ان کے چہرے بتا رہے ہیں، ان کا وویلا بتا رہا ہے کہ وہ جو چاہتے تھے وہ ہوا نہیں۔ لیکن بھارت کی چیخیں اور بھارت میں جو سفید ماتم بچھا ہے، آپ کو خوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نیا آرمی چیف کن خوبیوں کا مالک ہے۔ بھارت سے اٹھنے والے چیخیں اور بھارت میں جو کچھ رات بھر ٹی وی کے اندر جو شور شرابہ رہا، اس سے اندازہ لگانا بڑا آسان ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہونے والے فیصلے نہایت خوش آئند ہیں۔ پروفیشنل لوگ، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، دونوں بڑے پروفیشنل لوگ ہیں۔ پاکستان کی محبت کوٹ کوٹ کر ان کے اندر پہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ سویلین بالادستی پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ فوج کے ادارے کے حوالے سے ان کی خدمات اپنے طور پر آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ لیکن بھارت اس قدر بکھلایا کہ ان کے آرمی چیف نے دھمکی دے دی پاکستان پر حملہ کرنے کی، اور کہا کہ ہم گلگت بلتستان میں بس یہ فیصلہ ہو رہا ہے اور ہو گیا، اور اب ہم بھی تیار ہیں، ہم کسی وقت بھی وہاں اتر جائیں گے۔ پھر پاک فوج نے جو جواب دیا، کلبھوشن یادو اور دوسرے تیسرے معاملات، اور آپ کو یاد ہے نا کیسا سبق سکھایا تھا بھارت کو پاک فوج نے، کہ آج تک وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں۔ پاک فوج کے ترجمان نے رات اسی طرح کا جواب بھی دے کر ان کو خاموش کروا دیا۔ سجنوں مترو، یہ وہ حالات اور واقعات تھے۔ اب سب سے اہم معاملہ جو میں نے کہا، خوش اسلوبی سے سارے معاملات طے ہو گئے، اور اب آگے کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا۔ رات ایک بہت اہم آدمی سے میری بات ہوئی، ان سے میں نے بات چیت کی تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی فوج نے یقیناً چند لوگوں نے نہیں، بحیثیت ادارہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی۔ سجنوں مترو، پھر میرا یہ سوال تھا کہ اگر سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی تو پھر مسٹر ایکس، مسٹر زیڈ اور یہ وہ سارے جو ایک کردار تھے، ان کا کردار کیا ہوگا؟ تو ان کا بڑا خوبصورت سوال تھا۔ انہوں نے کہا یہ سارے کردار اپنی موت آپ مر گئے ہیں اس نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے۔ یہ اتنا پروفیشنل ہے کہ ان کو ان کرداروں کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے مفاد میں جو ہوگا وہ ان کی ترجیح ہوگی۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوا سجنوں مترو کہ اگر واقعی سیاست سے مداخلت نہیں ہوگی تو پھر این آر او کا کیا بنے گا؟ یہ پھر میرا سوال تھا کہ جو این آر او ایک ڈیل کی صورت میں دیا گیا تھا، اس کا کیا بنے گا؟ جس طرح میں مسکرایا ہوں اسی طرح وہ بھی مسکرائے، اور انہوں نے کہا بس تیل دیکھیے، تیل کی دھار دیکھیے، ہر وہ فیصلہ ہوگا جو پاکستان کے حق میں ہوگا، جو پاکستان کے کسی سطح پر بھی پاکستان کو نقصان بچانے کی بات ہوگی، اس کو آپ مائنس کر دیجئے۔ اب جو کچھ ہو گیا ہو گیا۔
اب مقدس گائے کوئی نہیں ہوگی. اب جس کو بھی سیاست کرنی ہے یا پاکستان میں رہنا ہے اس کو پاکستانی بن کر ہی رہنا ہوگا. پاکستانی بن کر رہنا ہوگا. اپنے ذاتی مفاد پسند ناپسند کی بات بنیاد پر فیصلے نہیں ہوگے، اب فیصلے میرٹ پر ہوں گے. اور یقیناً سجنوں تو متروں ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے، یہ سب لوگوں سے بھی امید بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہمیں بہت یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ایک عجیب اذیت سے گزرا ہے. یہ چند جو ماہ ہیں بہت اذیت سے گزرے ہیں، صحافیوں کے حوالے سے، مقدمات کے حوالے سے، اور جس طرح لوگوں نے جو یہاں پر جو معاملہ چلے ہیں. اور یہ لانگ مارچ کا معاملہ جو ہے ہم اگلے ویلاگ میں اس پہ بات کرتے ہیں. اور اب تک یہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ان لوگوں سے فیصلے کروائیں وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی طرف جائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.